اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایسی عورت کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ کون سی عورتیں ہیں جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی، وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس گھر چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ میرے عزیز بھائیو، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے یا سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لپٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار اللہ اکبر یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے روکڑے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بچ جائے، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈانپتی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلا، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کر تہجدیں بھی پڑے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اور پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت
جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو اے میرے سرتاج جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بلاؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ یاد رکھیے گا، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا، اسلام نے عورت کو سونے چاندی زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکے۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو، ایسا انسان کے کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور صحیح ترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یہ مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا اخلاص یہ کر دی کہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے، بس میں پڑھاؤں گا اور کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا تو پڑھوں گا، تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ نیک ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے، میں کیوں اس کی طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تقوی کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقوی یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقوی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، درخواست ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں سے سننے والوں سے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو، وظائف اور عملیات آپ تک
بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔